آنکھوں کی خیانت کو خدا دیکھ رہا ہے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پھر وہی نطفہ کچھ دن بعد میں، تقریباً 40 دن بعد میں، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے. پھر 40 دن اور بعد میں ترتیب وار اللہ تعالیٰ اس کو شکل دیتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں. پھر وہ ایک خون کی شکل یعنی ایک بوٹی کی شکل لے لیتا ہے، گوشت کی بوٹی کی شکل لے لیتا ہے. پھر اسی گوشت کی بوٹی میں جب 3 دور ہو گئے، 40 دن نطفہ، پھر اس کے بعد میں اس نطفے کو اللہ نے جمع ہوا خون بنایا 40 دن بعد. پھر ایک چلے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو گوشت بنایا، گوشت کا خون ٹکڑا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور پھر وہ ماں کے پیٹ میں اس کی شکل، صورت، اس کی قسمت وغیرہ سب کچھ لکھ دیتا ہے. نیک ہوگا، بد ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، جنتی ہے، جہنمی ہے، روزی کیا ہوگی، شادی کہاں ہوگی. اللہ اکبر، کیا عجیب معاملہ ہے. ہم رات دن اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں، ہمارا سب کچھ لکھا ہوا پہلے سے ہی. کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ سب چیز اس کی وہاں لکھ دیتا ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ سے پوچھ کے. شکل کیا ہوگی، کس طرح سے شکل ہوگی، سب اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھ کے بنا دیتا ہے. اس میں روح ڈال دیتا ہے، جان ڈال دیتا ہے. اسی کو یہاں کہا ہے کہ ہم اس کو دوسرے طریقے سے بناتے ہیں. پھر یعنی پہلے بغیر جان کیا تھا، اب اس میں جان بھی آ گئی. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں. بعض جگہوں میں ہڈیاں، کہ ریڑھ کی ہڈی پوری اس کی سیدھا لائن کھنچ جاتی ہے فوراً. اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، اس میں فوراً وہی گوشت میں اس میں ہڈی لائن کھنچ گئی. اب وہ مضبوط ہو رہی ہے وہ 9 مہینے تک. اسی میں سے پھر اور پسلیاں بھی بن رہی ہیں. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ انسان کی سب چیز قبر میں گل چھڑ جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے. اس لیے کہ انسان کی جو مضبوطی ہے وہ یہیں سے ہاری ہوتی رہتی ہے. یہاں سے پورے اس کا کنیکشن ریڑھ کی ہڈی سے چلتا رہتا ہے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں بھیج دیتا ہے. پھر دنیا میں بھیجتا ہے، پھر اس کی پرورش دیکھو بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک. بچپن میں کیا پتا ہوتا، سبھی اس بچپن سے گزرے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پرورش کرتا ہے. اب ماں کو اسی حساب سے خوراک دی جاتی ہے جو بچہ برداشت کر لے. ماں کا دودھ سب سے بہترین غذا ہے بچے کے لیے. آج تک کوئی سائنس، کوئی ڈاکٹر، کوئی تحقیق ایسی نہیں آئی جو ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا دے سکے بچے کو. اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے پہلے یہ غذا پیدا کی، آج تک وہی چل رہی ہے. پھر اسے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی دنیا کی جو اور خوراک ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتا ہے. اس کے دانت بھی آتے ہیں، اس کے ڈاڑھ بھی آتے ہیں، کیونکہ اب اسے اور مضبوط چیز کھانی ہے نا. اللہ تعالیٰ اسے اور مضبوطی دے رہا ہے. پھر اسے بولنے کی بھی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. پھر اسے چلنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں. پہلے گھسٹ کے چلتا ہے، پھر کھڑے ہو کے چلتا ہے. اس کے بعد پھر یہی بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے. پھر یہ بڑھاپے کو عمر پہنچتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچ دیتا ہے. پھر یہی جو ہے گھسٹ کے چلتا ہے، نوڑ کے چلتا ہے، بیت لے کے ڈنڈا لے کے چلے گا، جس کو اللہ تعالیٰ اتنی عمر دے دے. کہاں سے کیسے سفر چلا، اور یہاں وہ سفر آ کے ختم ہوتا ہے، پھر قبر میں جا کے گرتا ہے. تو یہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے بنایا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے اس کو ایک نطفہ بنایا اور نطفے کو ایک محفوظ جگہ میں یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا. ثم خلقنا النطفة علقة. پھر اس نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، علقہ بنایا. فخلقنا العلقة مضغة. پھر جمے ہوئے خون کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما. پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے کو ہڈیاں عطا فرمائیں. فکسرنا العظام لحما. پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا ترتیب وار. ثم انشأناه خلقا آخر. پھر ہم نے اس کو دوسری پیدائش دی، یعنی جان ڈالنے آتا فرشتے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو سب پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. اتنا اچھا طریقے سے وہ انسان کو پیدائش کو بناتا ہے، بڑا بابرکت ہے وہ. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر یقیناً تم اس کے بعد میں مرو گے سب.
اس کے بعد میں سب کو موت آئے گی. اس آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت کے دن دوبارہ سے قبروں میں سے اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے. وَمَا كُنَّا لِلْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ تعالیٰ مخلوق سے غافل نہیں، مخلوق سے بے خبر نہیں. کہ کبھی کوئی سوچے کہ بھئی اتنی ساری دنیا کو اللہ کیسے دیکھ رہے ہوں گے، کیسے نظام چلا رہے ہوں گے، اتنا سارے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا اللہ کو پتا ہوگا. ہر ایک مخلوق، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہم دنیا پہ دیکھ رہے ہیں. 7 زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار مخلوق بنائی ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جیسے سمجھ لو ایک سمندر ہے لامحدود، جس کی کوئی حد نہیں. اب جو سمندر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس سمندر سے ٹچ ہیں، یعنی سب وہ پانی سے تر ہیں. کوئی مخلوق ایسا نہیں ہو سکتی کہ جو اس سمندر کے پانی سے بچ جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم سمندر ہے اور ساری مخلوق اس سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ کے جو ہے نا طاقت سے باہر نہیں آ سکتا. ہر ایک اللہ تعالیٰ، ہر ایک کی خبر ہے اللہ کو. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اندازے سے. یعنی کس کو کتنی ضرورت ہے، دلی میں کتنا پانی برسنا چاہیے اندازہ ہے اللہ تعالیٰ کو، دیہات میں کتنا برسنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اس بارش کو تھوڑا زیادہ کر دیں، 2 دن برسائی 4 دن کر دیں، تو پھر دیکھو کیا حال ہوگا، سب ڈوب جائیں گے. ہم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اگر نہ ہی کرے تو پھر دیکھو کتنا پریشان ہوتے ہیں کہ یار بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کتنی بارش کہاں کرنی ہے. یہ پیار ہے اللہ تعالیٰ کا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم اس پانی کو زمین میں ٹھہراتے ہیں. جگہ جگہ ندیاں، نہر، نالے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں. ان میں وہ پانی جا کے جمع ہو جاتا ہے. ہم ضرورت پوری کرتے ہیں، پھر اس سے پھر زمین چوستی رہتی ہے اسے. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ تو بارش ہو رہی ہے تو ہوگی، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ بارش نہ کریں، ہم سوکھا ہی سوکھا پاٹ دیں، اعتدالی ہو جائے، ہم اس پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم تمہارے لیے اس بارش سے، اس پانی سے باغات پیدا کرتے ہیں، کھجوروں کے، انگوروں کے. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس میں بہت سارے میوے ہوتے ہیں، میوہ کھانے کے لیے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس میں سے تم کھاتے رہتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ، اور وہ پیڑ بھی پیدا ہوتا ہے جو نکلتا ہے طور سینا سے، یعنی زیتون کا پیڑ. اس کی یہاں تعریف ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کی تعریف کی. طور سینا، جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گفتگو کرنے جاتے تھے، وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں یہ. فرمایا تنبت بالدہن، کہ وہ پیڑ جو ہوتا ہے اپنا ساتھ تیل لے کر آتا ہے. وصبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن لے کے آتا ہے. زیتون کا جو پیڑ ہے کہ اس کا تیل لگاؤ، اس کو تیل کھاؤ، دونوں طاقتور ہیں، لگاؤ بھی اور کھاؤ بھی. فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں کو میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرت کی باتیں ہیں چوپایوں میں، غور کرنے کی باتیں. ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس چوپایوں کو بنایا اور ہمارے تابع کیا. ہمارے تابع چل رہا ہے. کیسے مضبوط چوپایا ہے، کسی بھینس ہے، کسی گائے، کسی اونٹ ہے. وہ اپنی طاقت دکھانے پہ جائیں، آس پاس سب کو توڑ پھوڑ دیں، کسی قابو میں نہیں آ سکتے. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے لیے ہماری خوراک پوری کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ذریعے سے دودھ پی رہے ہیں، دودھ سے مٹھائیاں بن رہی ہیں. ہم ان کے ذریعے سے بہت سارے فائدے اٹھا لیتے ہیں، ان پہ سامان لاد لیتے ہیں اور دور دور تک لے جاتے ہیں، وہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، سواری کرتے ہیں. فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، ان چوپایوں سے ہم تمہارے لیے ان کے پیٹوں میں سے دودھ پلاتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں اور بھی بہت سارے منافع ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا. سامان لاتے ہیں، وہاں سے وہاں سواری کر لیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم بہت سو کو کھاتے ہو.
وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور اس پر تم سواری کرتے ہو، اور کشتیوں پر سواری کرتے ہو جو تمہیں اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، تحملون تمہیں اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، کشتیوں پر بھی سواری کرتے ہو، جیسے کل آیا تھا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ سمندر میں کشتی چل دیتی ہے، پانی پانی ہے، پانی پانی ہے، اس پہ اگر آپ ایک باریک سی چیز ڈالو گے وہ بھی نیچے چلی جائے گی، لیکن ہزاروں ٹن کی ایک جہاز نہیں چل رہی ہے نیچے، وہ اوپر چل رہی ہے، اور اسے ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں، سواری لے جا رہی ہے، اور لوگ بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ یہ کس کا احسان؟ اللہ کا۔ اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے انسان کو، تو سواریوں پر ہم سواری کرتے ہیں، جانوروں پر اور کشتیوں پر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اللہ ہمارا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان حالات مسلمان دیکھ کے اب دل خون کے آنسو روتا ہے۔